الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی خلقت اور آپ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ان کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے تو انشاءاللہ اس ترتیب کو میں آئندہ جمعے سے ذکر کروں گا، تو آج سے وہ ترتیب شروع کر رہے ہیں۔ کائنات کی ابتدا اور اس دنیا کی ابتدا اللہ رب العزت نے کب فرمائی، کیسے فرمائی، وہ ایک تاریخی سوال ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید خاص طور پہ ہدایت کے لیے مزین کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کب سے ہوئی اور کس طرح ہوئی ہے، اس کا انسان کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ، کوئی بھی اس کا ہدایت سے تعلق نہیں ہے۔ تو انسان کب پیدا ہوا، انسان کہاں پیدا ہوا، انسان کیسے پیدا ہوا، اس کا تعلق میری آپ کی ہدایت سے بالکل بھی نہیں۔ اور اس کو انسان یہ کہے کہ میں سچ اس وقت بولوں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ انسان کیسے پیدا ہوا، ایسا تو کہیں بھی نہیں، عجیب بے وقوفانہ بات ہے۔ میں انصاف تب کروں گا جب مجھے پیدا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ کس مقام پہ پیدا ہوا ہے، کس جگہ پر انسان کو بنایا گیا تھا، یہ مجھے پتا چلے گا تب میں انصاف کروں گا۔ اس کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تمہارے پیسے جب واپس کروں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے پہلے کس کو بنایا تھا۔ اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ لہذا جب ان باتوں کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، تو ہدایت کا تعلق بھی اس بات سے نہیں ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو انسان کا، قرآن کا، تاریخ کا، حدیث کا موضوع نہیں بنایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث اس کے حوالے سے بالکل خاموش ہیں۔ کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی بات، چھوٹی موٹی بات قرآن مجید نے، حدیث نے اس کے حوالے سے ذکر فرمائی ہے، اور ایسی فرمائی ہے کہ بائی ہک اینڈ بائی کروک، بالکل ٹھیک ٹھاک، اور ایسی بات فرمائی کہ ساری دنیا اس کے سامنے سر نہیں ہلا سکتی۔ مگر مغربی مفکرین اور اس نوعیت کے لوگوں نے چونکہ اسلام پہ اعتراض کرنا ہے اور اسلام کی صرف مخالفت کرنی ہے، تو مختلف طرز کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جس کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر اعتراض بنتا ہے۔ کچھ بہت ساری اس نوعیت کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے الحاد کا راستہ کھلتا ہے، اور ملحدین کو بہت سارے راستے اور بہت سارے معاملات اس کے ذریعے سے ان کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ چھوٹی سی بات میں اس حوالے سے بھی آج ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو سب سے پہلا انسان بنایا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا اور آسمانوں پہ بنایا۔ اب اس میں ہمارے 9ویں کلاس 10ویں کلاس کے بچوں کو اور اسی طریقے سے سائنس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ انسان کی ابتدا آدم سے نہیں ہوئی، بلکہ انسان کی ابتدا ایوولوشن کے ذریعے سے ہوئی ہے، کہ انسان نے ایوالو کیا ہے اور ایوالو کر کے انسان بنا ہے۔ یہ کریشن کے ساتھ سسٹم نہیں ہے بلکہ ایوالویشن کے ساتھ سسٹم ہے۔ تو ایوولوشن ہوا اور ایوولوشن کے ساتھ انسان بنا، اور اس کے پیچھے جناب کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ہمارے پاس فوسل ریکارڈز ہیں، اور فوسل ریکارڈز وہ بتاتے ہیں کہ انسان ایوولوشن کی وجہ سے تخلیق میں آیا ہے۔ اب محض ایک مفروضے کی بنیاد پر ایک کلیئر ریئلٹی کو انسان تصور کرے اور بنائے، یہ بالکل غلط ہے، سائنسی اصولوں کے بھی خلاف ہے، سائنسی ترجیحات کے بھی خلاف ہے، اور انسانی عقل کے بھی خلاف ہے۔
بطور مثال اس کے اندر جی وہ ہمیں کچھ فوسل ریکارڈز ملے ہیں کہ جس میں کچھ ہڈیاں ملی اور ان ہڈیوں کی دم تھی، ان ہڈیوں میں ایک چھوٹی سی دم تھی، اور وہ آج کی ہڈیوں میں دم چھوٹی سی رہ جاتی ہے۔ اب یہ کہاں کون سا ایویڈنس ہے کہ وہ جو ہڈی آپ کو پرانی ملی تھی، وہ جو ہڈی فوسل ریکارڈز جو ملے تھے آپ کو وہ انسانی کے تھے؟ یہ کیسے پتا چلا؟ جی وہ ڈی این اے کے ذریعے سے پتا چلا، اور ڈی این اے تو آپ کے ہاں تو ڈی این اے میں انسان اور بندر کا ڈی این اے ایک ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ انسان کی ہڈی تھی یا بندر کی ہڈی تھی؟ اور ڈاروین خود کہہ گئے کہ فوسل ریکارڈز آر امپرفیکٹ، فوسل ریکارڈ یہ پرفیکٹ ہے ہی نہیں، یہ غلط ریکارڈ ہے، بالکل غلط ریکارڈ ہے۔ اور چلے جی آپ کو سائنس میں 9ویں کلاس کی سائنس کھولیں، 10ویں کی کھولیں، او لیولز کی کھولیں، اے لیولز کی کھولیں، آپ کو درمیان میں ایک تصویر، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور پھر چلتا ہوا انسان نظر آتا ہے۔ اس کی پہلی تصویر اور آخری تصویر تو صحیح ہے، درمیان کی تصویر خود سے بنائی ہوئی ہے۔ سائنس خود کہتی ہے درمیان کی تصویریں ہم نے خود سے بنائی، درمیان کے فوسل ریکارڈ ہمیں ملے ہی نہیں ہے، درمیان کے فوسل ریکارڈز ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ بس وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ساحل میں وہاں پہ پاؤں کے نشان ہے، یہاں پہ پاؤں کے نشان ہے، درمیان میں پانی نے نشان مٹا دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی پاؤں کے نشان تھے، یہاں بھی پاؤں کے نشان تھے، یہ بندہ درمیان سے گزرا ہو۔ ضروری تو نہیں کہ درمیان سے گزرا ہو سکتا ہے کشتی پہ بیٹھ کے آیا ہو سکتا ہے اور بہت سی چیزیں ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ پیچھے کوئی اور انسان ہو، یہاں پر کوئی اور انسان ہو، لیکن نہیں بھی اس مفروضے کی بنیاد پر دین قائم ہو رہا ہے الہاد کا، اس مفروضے کی بنیاد پر قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے، اس مفروضے کی بنیاد پر ان حقائق کا انکار کیا جا رہا ہے جن حقائق کو پوری دنیا مل کے انکار کر ہی نہیں سکتی۔ کازمولوجیکل ایویڈنس ہے پوری دنیا کے اندر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے پیچھے کاز نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی ریزن نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی وجہ نہ ہو، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز موجود ہے، ہر ایک چیز کے پیچھے۔ اس کو کازمولوجیکل ایویڈنس کہتے ہیں، پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز موجود ہے۔ اور انسان کا ڈی این اے اور اس کا آر این اے، جو ڈی این اے اور آر این اے جو 3 کروڑ انسان کے ڈی این اے ہیں، 3 ارب ڈی این اے کی ریڈنگز ہیں، اور 3 ارب ڈی این اے کی ریڈنگ میں سے 90% کسی نے آج تک پڑھی نہیں، پڑھی جا سکتی نہیں، اور وہ جو 10% بچ رہی ہے اس کے اندر انسان کی مماثلت صرف بندر کے ساتھ، چمپینزی کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی مماثلت چوہے کے ساتھ بھی ہے۔ بندر کے ساتھ جو مماثلت ہے وہ 82% ہے، اور چوہے کے ساتھ جو مماثلت ہے وہ 92% ہے، لیکن چوہے کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا، چھپکلی کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا، حالانکہ چھپکلی اپنے آرگنز کو دوبارہ اگا لیتی ہے، انسان بھی اپنے آرگنز کو دوبارہ اگاتا ہے، بالوں کو اگا سکتا ہے، لیکن ہاتھ کٹ جائے تو ہاتھ کو نہیں اگا سکتا، پاؤں کٹ جائے پاؤں کو نہیں اگا سکتا، گردہ ختم ہو جائے گردے کو نہیں اگا سکتا، جگر ختم ہو جائے جگر اگ جاتا ہے۔ تو چھپکلی کے ساتھ کچھ مناسبت ہے، چوہے کے ساتھ کچھ مناسبت ہے، بندر کے ساتھ اس قدر مناسبت نہیں، بندر کا ہاتھ کٹ جائے اس کا دوبارہ نہیں اگتا، بندر کا بال کٹ جائے اس کا دوبارہ اگاتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ بندر کے ساتھ مناسبت 82%، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 90% ڈی این اے اور آر این اے وہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا، آج تک کسی نے پڑھا نہیں، دعویٰ ہی نہیں کیا، یہ صرف اس 10% کے اوپر ہے۔ لیکن ایک بات پکی ہے کہ ڈی این اے کبھی بھی خود وجود میں نہیں آتا، بلکہ یہ کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ بچے کی شکل باپ سے ملتی ہوگی، ماں سے ملتی ہوگی، اس کا رنگ باپ سے ملتا ہوگا، ماں سے ملتا ہوگا، اس کی آنکھوں کا کلر باپ سے ملتا ہوگا، ماں سے ملتا ہوگا، یہ اس کے کسی انسسٹر سے کہیں نہ کہیں جا کے مل رہا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی ہے، یا رسول اللہ ہم دونوں میاں بیوی گورے ہیں، ہمارا بچہ کالا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے دادا یا پردادا میں سے کسی کا رنگ پکڑا ہوگا، جب یہ چیز آئی۔ تو ڈی این اے خود بخود کریٹ نہیں ہوتا، بلکہ ساری دنیا اس کو مانتی ہے کہیں نہ کہیں سے بن کر آیا۔ تو اتنی موٹی سی بات کہ انسان کسی کریشن سے ایوالو ہو کر انسان بنے، یعنی دوسری مخلوق سے تبدیل ہو کے انسان بنا، وہ مخلوق کس نے پیدا کی؟ یہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اس سوال کو آج تک کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، اور سائنس جواب نہیں دیتی، اور سائنس اس لیے جواب نہیں دیتی کہ وہ بے ایمان ہے، نہیں، بلکہ سائنس کا موضوع یہ ہے کہ جس چیز کے پیچھے آپ کو خالق نظر آئے وہاں پر چپ ہو جاؤ، یہ سائنس کا موضوع ہے۔ اگر سائنس ریزننگ نہ کرے تو سائنس کا کوئی مطلب نہیں ہے،
لہذا ترقی کے لیے اس کو ریزننگ کرنا ضروری ہے. جہاں آپ کو ریزننگ نظر نہیں آتی بلکہ خالق نظر آتا ہے تو بس اب چپ ہو جاؤ، اب آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. چنانچہ جہاں کینسر نظر آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے بس اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس سے آگے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. اب اس کو پیچھے خدا نظر آئے لیکن سائنس کا میدان ہے، وہ خالق کا نام نہیں لے گا کیونکہ اس کا موضوع ہے خالق کا نام نہ لے. وہ اپنے موضوع کے اوپر چلتی ہے، اس اپنے موضوع سے نہیں ہٹتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سائنس بے ایمان ہے، وہ اپنے موضوع کے مطابق چلتی ہے. لہذا سائنس اس کو واضح نہیں کر سکتی ہے کہ اس کے پیچھے خدا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سائنس کا موضوع خدا کو ثابت نہیں کرنا، سائنس کا موضوع ہے ریزن کو ثابت کرنا، وہ اسی کے مطابق چلتی ہے. چنانچہ جہاز اڑ رہے ہیں سائنس کے ذریعے سے اڑ رہے ہیں، ہمارے پاس بجلی ہے سائنس کے ذریعے کیونکہ اس نے ریزننگ کی ہے. جہاں ریزن کے پیچھے اس کو خالق نظر آتا ہے خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا موضوع نہیں ہے. خالق کو ثابت کرنا موضوع ہے دین کا، موضوع ہے مذہب کا. لہذا خالق کا وجود مذہب سے ثابت ہوتا ہے. اب آپ کہیں نہیں جی آپ اس کو عقل سے ثابت کریں، تو سیدھی سی بات ہے کہ خالق کا وجود عقل سے بالکل ثابت ہو رہا ہے، بالکل ثابت ہو رہا ہے. مگر اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے اس کے پیچھے آپ کو مذہب کے پیچھے جانا پڑے گا کہ مذہب اس کو ثابت کرے گا، کیونکہ وہ مذہب کا موضوع ہے، وہ عقل کا موضوع نہیں ہے. اس لیے کہ عقل محدود ہے اور خالق محدود نہیں. عقل ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی، اس سے آگے عقل نہیں جا سکتی. جسے بطور مثال یہاں پر یہ مسجد کس نے بنائی ہے؟ یہ مسجد فلاں انجینئر نے بنائی ہے. اچھا جی فلاں انجینئر نے بنائی ہے، اچھا آپ کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن آپ کو اپنی عقل سے پتہ چل جائے گا یار اس کو بنانے والا کوئی انجینئر ہے. ایسے ہی کسی کے بتائے بغیر آپ کو پتہ چل جائے یہ ڈیزائن کسی ڈیزائنر نے بنایا، وہ بڑا منجا ہوا ڈیزائنر تھا. مگر آپ عقل کے ذریعے پتہ کر لیں اس ڈیزائنر کا نام کیا ہے. عقل کے ذریعے آپ نہیں پتہ کر سکتے، عقل کے ذریعے آپ نہیں پتہ کر سکتے انجینئر کون سے آرکیٹیکٹ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. آپ عقل سے نہیں پتہ کر سکتے، یہ آپ کو کسی سے پوچھنا پڑے گا، پوچھے بغیر آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے پائلٹ ان لائسنس پائلٹ ہوتے ہیں، جعلی ڈگری والے پائلٹس ہوتے ہیں، تو وہ کیا عقل کے ذریعے سے پتہ چل جاتا پائلٹ کو دیکھ کر کے ہاں بھی یہ تو یہ جو جعلی ڈگری والا نہیں جی ایسے نہیں پتہ چلتا. عقل کے ذریعے سے یہ چیزیں پتہ چلانا ممکن نہیں. لہذا عقل کا ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری تک عقل کام کرتی ہے. لہذا کہ جی آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، کہاں بنایا دکھاؤ ذرا. آپ عقل کے ذریعے سے نہیں پوچھ سکتے، عقل کے ذریعے سے آپ ثابت نہیں کر سکتے آدم علیہ السلام کو کہاں بنایا، کیسے بنایا. اس کے لیے آپ کو پیچھے پہلے خالق ماننا پڑے گا اور پھر اس خالق کے معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے قبول کرنے پڑیں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. پھر آپ کی عقل اس دائرہ کار کے اندر کام کرے گی. چنانچہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا ہے اور تخلیق کہاں پر کیا ہے؟ شریعت نے بتایا کہ آسمانوں میں تخلیق کیا ہے. آسمانوں میں تخلیق، پھر اس کے حوالے سے مختلف رائے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کروں گا، تفصیل سے بات کروں گا. لیکن یہاں بنیادی طور پر یہ مطلب جو آج کے ایوولوشنسٹ ہیں جنہوں نے نظریہ ارتقاء قائم کیا ہوا ہے، تو وہ محض ایک نظریہ ہے، محض ایک سوچ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے کہ 3 کروڑ 80 لاکھ سال پہلے دنیا بنی، 3 کروڑ 80 لاکھ سال پہلے دنیا بنی، تو کریشن بھی اسی وقت بنی ہوگی، مخلوق بھی اسی وقت بنی ہوگی. تو یہ ہوگی ہے شریعت کہہ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا کو بنے ہوئے اتنے 100 سال ہو گئے. بعض چونکہ روایت کمزور ہے سندی اعتبار سے، اس لیے میں مکمل اس کا حوالہ نہیں دیتا. البتہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 6 اشرے اس کائنات کو بنے، 7واں اشرہ اس کی مکمل ہونے کی عمر ہے. 6 اشرے مطلب کتنے؟ 6000 سال. اور جب آپ ڈی این اے کو ایوالو کرتے ہو اور چیک کرتے ہیں تو آگے جا کے سائنس اس بات پر متفق ہو جاتی ہے کہ تمام انسانوں کا ڈی این اے ایک مرد اور ایک عورت پہ جا کے جمع ہو جاتا ہے. اور جب اس کی ایویلویشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو تقریباً 6000 سال 6000 صدیاں جو ہے وہ گزر چکی ہیں، یعنی اتنے سال گزر چکے ہیں جو شریعت نے بتایا ہے.
اور سائنس اس کو بالکل مانتی ہے کہ تمام ڈی این اے 2 ڈی این اے کے اوپر جا کے جمع ہوتے ہیں. اور وہ ڈی این اے کہاں سے آئے؟ اس ڈی این اے، چلے جی وہ ڈی این اے ایک مثال مان لیتے ہیں بندروں سے آئے، تو بندروں سے جسم آ گیا، کانشیسنس کہاں سے آئی؟ عقل، شعور، فہم، ادراک، سمجھنے کا مادہ، زبان، بولنا، یہ کہاں سے آیا؟ آج تک کسی بندر کو بولنا آیا؟ آج تک کسی جانور کو بولنا آیا؟ کسی جانور کو بولنا نہیں آیا، سوائے طوطے کو اس کو ٹہ ٹہ کر کے 2-4 الفاظ سکھا دیتے ہیں، ورنہ جانور کو بولنا نہیں آیا. ہاں جانور آپ کی بات سے سمجھ لیتے ہیں، کم ہیئر گو ہیئر، تو یہ اس بات سے سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجھے بلا رہا ہے، جا رہا ہے، مگر اس کو کبھی بولنا نہیں آیا، کبھی اس نے بولا نہیں. اتنے ہزار سالوں میں، اتنے کروڑ سالوں میں، بقول آپ کے اتنے کروڑ سالوں میں صرف 2 لوگ ایوالو ہوئے. آپ کے لیے ایوالو ہونے کے لیے 70,000 سال کا ایک پیریڈ چاہیے ہوتا ہے. یہ بھی مفروضہ ہے. اس مفروضے کی بنیاد کے اوپر دین کو بنایا جائے گا، اس مفروضے کی بنیاد کے اوپر دین کو چلایا جائے گا. چنانچہ آج جو ہمارے نظریاتی قسم کے لوگ ہیں وہ اس نوعیت کی باتیں کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کوئی کہنے والی بات ہے، یہ کوئی سمجھنے والی بات ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹروں کو پڑھایا جاتا ہے. ہمارا ملک کا، بلکہ پوری دنیا کا جو سب سے بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی پڑھ لکھ کے ڈاکٹر نہ بنے تو یونیورسٹی میں جائے اور خاص ایگزام دے تو اس کو دکتورا کی ڈگری ملتی ہے، یعنی وہ دکتور وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، یعنی پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے. پی ایچ ڈی ہونے کے بعد بھی اس کو ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے. اور ڈاکٹروں کو یہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اور یہ صرف تھیوری کے نام پہ پڑھائی جاتی ہے کہ بس ایک نظریہ، ایک سوچ ہے کہ کسی نے کہا، اور اسی کے اوپر ہم دین کی بنیاد رکھ دیتے ہیں کہ نہیں بھی انسان کی بنیاد ایسے ہی ہے. اور پھر آیات قرآنی کا باقاعدہ سوشل میڈیا پر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بھئی کیسے آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا ایسے ارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میتھمیٹیکلی ثابت کریں کہ آپ میرے بھائی ہیں. میتھمیٹیکلی ثابت کیسے ہو سکتا ہے آپ میرے بھائی ہیں؟ میتھمیٹیکلی ثابت کریں کہ آپ زندہ ہیں. میتھمیٹیکلی ثابت ہونا یہ نہیں، بلکہ جی آپ کو امپیریکلی ثابت کیا جائے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں سب سے پہلے، تو امپیریکلی تو یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ زندہ ہیں. امپیریکلی یعنی امپیریکلی کا مطلب ہوتا ہے کہ تجربہ کر کے نکالا جائے یہ ہمارے موزن صاحب پیدا ہو گئے. تجربہ کر کے یہ نکالا جائے کہ یہ 2 کیمیکل بنا یہ موزن صاحب پیدا ہو گئے. دیکھو یہ امپیریکل ہے. امپیریکلی آپ کو ثابت کیا جائے کہ آدم علیہ السلام یہ پیدا ہو اور اس طرح پیدا ہوئے. اس طرح تو آپ کو بھی چلے 2 کیمیکل بنایا ہمارے موزن صاحب اس میں سے نکل آئے. ٹھیک ہو سکتا ہے خواب دیکھ رہے ہو. تو امپیریکلی تو کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے آپ، یعنی کریشن میں امپیریکلی کوئی چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے. اور آج کے ملحدین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو امپیریکلی ثابت کر کے دکھاؤ. تو وہ کریشن جس کو آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ایوالو ہو کے آدم علیہ السلام میں تبدیل ہوئی ہے، اس کو ذرا امپیریکلی ثابت کریں. اس میں کانشیس کیسے آیا؟ آج تک دنیا تقریباً ایک صدی اور اس کے اوپر تقریباً 40 برس سے اوپر گزر چکے ہیں. اس کے اوپر 4 سے 5 تجربے ہو چکے ہیں، سارے کے سارے ضائع ہوئے، سارے کے سارے ناکام ہوئے. اور ابھی بھی ریسرچ تقریباً 140 سال سے ریسرچ چل رہی ہے کہ انسانی زندگی کا وجود کیسے ہوا. ابھی تک اس کا کوئی جواب پیدا نہیں ہو سکا، اور نہ امید ہے ہو سکے گا کہ انسانی زندگی کا وجود کیسے ہوا. صرف پتہ چل جائے، پیدا کرنا تو ایک الگ بات ہے، یعنی پتہ بھی نہیں چل پا رہا کہ انسان کی زندگی کا وجود کیسے ہوا. پھر اس کو ایوالو کرنے کا ایک مفروضہ قائم کرنا، ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کے اوپر لے کے آ جانا، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. چنانچہ یہاں پر جو مذہب دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے. تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے، جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے، اور اس کائنات کی تاریخ کے اعتبار سے اور اس کائنات کے کیمیکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک وجود ثابت ہوتا ہے کہ جس کو کسی ایسی طاقت نے بنایا ہے جو کہ آل مائٹ بینگ ہے، جو کہ سب سے بڑی طاقت ہے. اس طاقت نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس طاقت نے پھر اس کائنات میں انسان کو بنایا ہے. چنانچہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اب وہ مٹی زمین سے آئی تھی. وہ ساری باتیں آپ کو مذہبی تناظر میں
اگر آپ کو سمجھنی ہے تو مذہبی تناظر میں آنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے جناب آپ فزکس سے ثابت کریں، فزکس سے ہر چیز ثابت نہیں ہوتی. آپ میتھس کے اندر آپ لکھتے ہیں، میتھس میں لکھتے ہیں 2 + 2 4، 2 + 2 4 عام بچہ کر لے گا. لیکن جب الجبرا میں آتے ہیں تو اب 2a + 2b، اب اس کو ذرا پلس کریں گے تو کلیہ تبدیل ہو جائے گا. لیکن اب تھوڑا سا اس سے ہٹیں، یہ 2 کو ہٹائیں اور اس کو ہٹائیں اور h کو o سے پلس کریں، درمیان میں 2 لگائے بغیر کہ h کی پاور 2 ہے اور آگے صرف o ہے تو پھر پانی بنے گا. لیکن اگر O2 کی طاقت لگا دیں تو پھر کیا بنے گا؟ پھر آپ کو فزکس والے کہیں گے کچھ بھی نہیں بنے گا بھائی، پھر آپ کو کہیں گے کچھ بھی نہیں بنے گا. H2 کو پلس کرو صرف O سے، O2 کو پلس کرو صرف O سے تو O3 بنے گا، مگر یہاں پر بننا ممکن نہیں، اوزون پہ جا کے بنے گا. تو یہاں میتھس میں یہ O کو پلس نہیں کر سکتے آپ، اس کے لیے آپ کو فزکس یا کیمسٹری کھولنی پڑے گی. اب وہاں پلس کرو گے. ہر چیز کی دلیل اس کے موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے. لہذا انسان کی تخلیق اللہ نے کی ہے، آپ کو جی اس کو عقل سے ثابت کرو، عقل کا یہ موضوع نہیں ہے. لہذا آپ کو اس کو مذہب کے تناظر میں آنا پڑے گا. چنانچہ مذہب کے تناظر میں جیسے ہی آتے ہیں اللہ رب العزت نے کلیئر کر دیا کہ انسانیت کی تخلیق سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہوئی تھی، اور پھر اس کی ایک پوری سٹوری بتائی ہے کہ یہ معاملات ہوئے ہیں اور اس طریقے سے انسان زمین کے اوپر آیا ہے. اور اس میں بہت سارے شواہد اور دلائل ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. بنیادی بات میں نے عرض کر دی. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اور کس طریقے سے معاملات ہوئے انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لی.